بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ مادر وطن کے دکھ سکھ آمنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں اقتدار کے حصے دار بننے اور اس کے وسائل کی بندر بانٹ میں مگن حکمران ہوں یا اپوزیشن ہو، اپوزیشن وہ جو تن کی سفید من کی کالی، ان کو کیا خبر کہ موت کا رقص ابھی بھی اپنی تمام تر وحشت اور دردناک مناظر کے ساتھ جاری ہے۔ یہ تخت یا حکومت کی چھینا جپٹی سے ان کو فرصت ملے یا ٹائم ملے تو یہ تباہی و بربادی سے پیدا ہونے والے انسانی المیے پر بھی کچھ سوچ سکیں۔ اگر یہ سوچیں، یہ اس قوم پر ان لیڈ کلاس کی، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے سیاسی لیڈران ہو، اگر اس مدعے پر سوچیں تو ان کا قوم پر بہت بڑا احسان عظیم ہوگا، اور اس قوم پر حکمرانوں اور سیاسی لیڈران کی محبت اور ان کی داستان محبت تو پہلے ہی بہت طویل ہے۔ حادثات ہوں، سانحات ہوں، قدرتی آفات ہوں یا ابتلا ہوں، چاہے مشکلات ہوں، یہ حکمران اور اپوزیشن لیڈر، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، یہ صرف ہنگامی صورتحال میں فوٹو سیشن اور آنے جانیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی جانیں بلا کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی کے عالم میں موت سے بچ جانے والے سیلاب زدگان، مصیبت زدگان کی آنکھیں ان حکمرانوں اور اپوزیشنوں کے توجہ و درشن کے لیے پتھرا چکی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ کسی کا پورا کنبہ سیلابی ریلا ہی اپنے ساتھ لے گیا تو کوئی بچا کھچا اہل خانہ کے ساتھ بے رحم پانی کے رحم و کرم پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، خدایا یہ کیسی قیامت ہے، تیرے دیے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مصیبت زدہ لوگ کیا کیا کریں۔ اگر بیٹا ماں کو پکڑے تو باپ کو پانی لے جاتا ہے، اگر باپ کو پکڑے ماں کو لے جاتا ہے، بیوی کو بچاتا ہے، اس کے ہاتھ سے بچے نکلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کس کس کو روئے اور کتنا روئے، اپنے پیاروں کو گڑ گڑا کے روئے، گھر بار کو روئے یا مال و سباب کو روئے، یہ رونا تو رونے والے کے نصیبوں میں نہ جانے کب سے لکھا جا چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان بد نصیبوں کے نصیب بگاڑنے والوں نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ان کی قسمت میں تباہی و بربادی اس طرح لکھ رکھی ہے، یہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی قسمت سیلاب کی تباہی اور بربادی کے بعد پانی اترتے ہی عین اس مقام پر جا بسنا جو شہر خاموشیاں ہو چکا ہے، یہ جانتے بوجھتے بھی تواتر سے آنے والے بے رحم سیلابی ریلے موت کی خبر لے کر پہلے بھی نہ جانے کتنی بار ان بستیوں کو، ان شہریوں کو اپنے پانی کے ساتھ رونت ڈالا۔ میرے عزیز دوستو، پھر اسی خوفناک مقام کے اوپر دوبارہ رہنا کیا یہ ٹائم بم سے کم نہیں؟
اور کسی نے بڑے ذمہ دار وڈیرے نے اپنے انتخابی حلقے سے موٹر وے گزارنے کے لیے ضد پکڑ لی۔ کسی نے اپنی زمینوں میں رنگ روڈ کو ایکسچینج میں اتارا، لیکن اس مخلوق کے بارے میں کسی نے آج تک ایوان میں آواز نہیں اٹھائی، جو بارشوں اور سیلابی ریلوں میں تنکوں کی طرح ایسے بہہ جاتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ ان کا کہیں کوئی جنازہ ہوتا ہے، نہ ہی انہیں قبر نصیب ہوتی ہے، بس ان کو کیچڑ میں لت پت لاشیں ملتی ہیں۔ معصوم بچے بہتی لاشوں کے مناظر ہوں یا مدد کے لیے پکارتے ہوئے لوگ اور مددگار لوگ گہرے پانیوں کے بیچ کسی پتھر پر ڈھونڈ کر گھنٹوں کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں، مگر ان کو کیا پتہ صوبہ وفاق کے ساتھ لڑ رہا ہے، پنجاب وفاق کے ساتھ لڑ رہا ہے، وفاق صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ لڑ رہا ہے اور پنجاب کے ساتھ، اور یہ بھاشن دیا جاتا ہے ہم صرف اپنا بیانیہ بیچا جا رہا ہے۔ ان کو ذرا شرم نہیں، ان ذلیل لوگوں کو ذرا غیرت نہیں۔ ان معصوم بچوں جو ابتلا میں پھنسے ہوئے 5 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے اور ٹی وی پر دکھاتے رہے، سوشل میڈیا پر، ان حکمرانوں کو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے وفاق ہو، یہ بڑے بے رحم، اور ان کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسی طرح تباہ و برباد کرے گا۔ ان کے ہیلی کاپٹر صرف آنے جانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ترجمان نے یہ کہا ہیلی کاپٹر صرف وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ریسکیو کے لیے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صد لعنت اس کے اوپر جو ان معصوم لوگوں کو بچانے کی بجائے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کھڑے رکھے اور یوں سلاب زدگان کی پکار کون سنے۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ قیامت پہلے بار نہیں ٹوٹی اور آخری بار بھی نہیں، یہ وہی قیامت ہے جو نہ جانے کب سے ٹوٹتی چلی آ رہی ہے اور اسی طرح ٹوٹتی رہے گی۔ پانی تو موت کا ریلا بن کر بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن ان بستیوں کا اور ان شہروں میں موت کا رقص تا دیر جاری رہتا ہے۔ بیماریاں ہوں یا پیاروں کی جدائیاں ہوں یا جان لیوا روگ، روزگار کے مسائل ہوں، گھروں کی آبکاری ہو، آبادکاری ہو، یہ سبھی مراحل کسی ضابط سے کم نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کھلے آسمان تلے خیمہ بستیوں میں شب و روز گزارنے والے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان درد رکھنے والے پاکستانیوں کو جو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خیمے، راشن، کپڑے اور ادویات، دیگر سامان ضروریات لے کر سیلابی ریلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ مقام شکر ہے ایسے حادثات ہوں، سانحات میں یہ قوم بڑھ چڑھ کر مدد کرتی ہے اور متاثرین کی بحالی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ میرے عزیز دوستو، این جی او ہوں، عوام کے انفرادی اور اجتماعی کاوشیں فراخ دلی اور صحابت کے ساتھ دینے والے تو بہت کچھ دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری وسائل، اپوزیشن اس وقت کہاں مصروف ہے۔ ان کو بس اقتدار کی ہوس ہے، اور اقتدار کا ایک ایسا نشہ ہے جو ان کے ساتھ چڑھ کر بولتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، باقی کا مضمون ہم کسی اور وقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ دردناک، المناک پروگرام پسند آئے، اس پہ آپ اپنے ضرور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کو ہمارا یہ پروگرام
کیسا لگا، اور جاتے جاتے راک TV4 کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔